بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے انمول رشتہ۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیال سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ ہم آپ کو اپنے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قدرت نے کیسا عظیم تحفہ انسان کو دیا ہے۔ ماں نہ ہو تو گھر سونا سونا لگتا ہے۔ میری ماں دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں۔ اگر امی جان نہ ہوتی تو میں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ اس بات کا احساس مجھے اب ہوا تھا جب میری امی جان موت و حیات کی کشمکش میں تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ امی جان بیڈ پر بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ان کا چیک اپ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میری ماں کو ہوش آ جائے گا نا؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا صبر کرو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ضرور کوئی سبب بنا دے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے یہ الفاظ میری تسلی کے لیے کافی نہیں تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں آنسو صاف کرتا ہوا لان میں آ گیا جہاں ماموں جان افسردگی کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ماموں، امی جان ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ میں نے ان کے کندھوں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ نا بیٹا، ایسے موقع پر صبر اور تحمل سے کام لیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ ماموں جان کی تھپکیاں بھی کچھ کام نہ آ سکی اور میں زمین پر ڈھہ سا گیا۔ دور کہیں پار مجھے اپنی ماں کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، میں اسے خوب دھوم دھام سے مناؤں گی۔ امی نے ابو سے کہا۔ ہاں بیگم، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، آخر ہمارا اکلوتا بیٹا ہے۔ ابو بھی بول اٹھے۔ پھر واقعی اس دن میری سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب میرا بیٹا اسکول جائے گا اور بڑا آدمی بنے گا۔ امی جان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے اسکول داخل کرا دیا تھا۔ میں دل لگا کر علم حاصل کرنے لگا۔ میری جائز و ناجائز ضروریات کا وہ خیال رکھنے لگی اور اسکول لینے اور چھوڑنے کی ذمہ داری بھی انہوں نے اپنے سر ڈال رکھ لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد منظر بدلا۔ میں نے اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ امی جان میرا سر دبا رہی تھی، ساتھ ساتھ دلیا بھی کھلا رہی تھی۔ کسی کی نظر نہ لگے میرے چاند کو، تو میری جان ہے، میرا سب کچھ تجھ پر قربان ہو جائے۔ امی جان کی دعائیں گونج رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ قرآنی آیات بھی پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ مجھے شدید بخار ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بیٹا اب سو جاؤ۔ امی جان نے مجھے لوریاں دے کر سلا دیا اور خود جا کر رات گزار دی تھی۔ اگلے دن بخار اتر چکا تھا تو پھر منظر تیزی سے بدلا اور اس وقت میں اپنے آپ کو ایک انجینئر کے روم میں دیکھ رہا تھا۔ بیٹا اب تیری شادی نہ کر دوں؟ امی جان نے مجھے کہا تو میں نے خوشی خوشی سر ہلا دیا۔ میری شادی ہوئی اور روبینہ میری شریک حیات بن کر آ گئی۔ چلو میری تنہائی دور ہو جائے گی۔ تمہارے ابو کی وفات کے بعد تو میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب بہو رانی ہے نا، دل لگ جائے گا۔ امی جان نے میری بیگم کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ آؤ بہو، میں تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ امی جان اسے لے کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں بھی ساتھ تھا۔ امی جان کے چہرے کو دیکھتا تو ایسے لگتا جیسے انہیں دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو اب زندگی کا سفر اچھا گزرے گا، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ شادی کے کچھ دن بعد میں نے امی جان کا چہرہ بجھا بجھا دیکھا۔ پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ بیگم سے پوچھا تو اس نے جھوٹ بول دیا۔ میں صبح دفتر جاتا اور شام کو گھر واپس آتا، مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہوتا ہے۔ ایسے ایسا امی جان نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ چہرے کی خوشی ختم ہو چکی تھی مگر میری بیگم کے پر کھلتے جا رہے تھے۔ امی جان کو کیا ہے؟ میں نے بیگم سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بوڑھی ہو گئی ہے نا تو ایسا کرتی ہیں۔ گویا اس نے ہوشیاری سے بات بدل دی۔ پھر آج اچانک مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ دفتر سے جلدی چھٹی لینی پڑی، ایک ضروری کام تھا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو امی جان کو روتے ہوئے پایا۔ روبینہ امی جان سے لڑ رہی تھی اور انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی۔
میں جلدی سے بھاگا، امی جان کو سنبھالا، ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور فرش پر گری جا رہی تھی۔ میں نے روبینہ کو غصیلی نظروں سے دیکھا جیسے اب اس کی خیر نہیں، مگر پہلے امی جان کو بہت جلد ہسپتال پہنچانا تھا۔ ایمبولانس کو بلایا اور میں امی جان کو لے کر ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ اپنے ماموں جان کو بھی فون کر کے بلا لیا، اب انہیں بھی سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ تم پڑھ لکھ کر انجینئر بن گئے، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی نہیں سمجھ سکے، مگر تمہاری ان پڑھ ماں تمہارے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے غم اور تمہاری آنکھوں میں لکھی پریشانی پڑھ لیتی تھی۔ تم اپنی ماں کا خیال تک نہیں رکھ سکے، تم جیسا خود غرض میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ممو جان کے یہ الفاظ میرے ذہن پر ہتھوڑا بن کر برس رہے تھے۔ ہاں واقعی میں خود غرض ہو گیا تھا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں نے امی جان کا خیال نہیں رکھا تھا اور اس ظالم عورت کے حوالے کر دیا تھا۔ امی جان کا خیال مجھے خود رکھنا چاہیے تھا۔ اب پچھتاوے کی آگ میرے دل میں جل رہی تھی اور میں اوندھے منہ زمین پر گر گیا۔ رب سے مانگنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ممو جان مجھے دلاسا دے رہے تھے، روتے روتے نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، آپ کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا مگر اللہ نے کرم کر دیا، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میں پھر سر بسجود ہو گیا۔ اللہ نے مجھے امی جان کی خدمت کرنے کا موقع دے دیا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ انمول رشتہ ہے ہی اس قابل کہ اسے خود نبھایا جائے، کسی اور کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔